सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। मैं नहीं हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हम रवैयों को बदलने की बात करते हैं। हमारे रवैये बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान, बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम, एक रवैया हमारे यहाँ देखा जाता है, वो है हैशटैग्स का एक ट्रेंड। हमें किसी जगह पर जुल्म होता है तो तब पता लगता है जब कोई एक हैशटैग ट्रेंड कर रही होती है, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट। पिछले दिनों एक ऐसा ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा था जिसका नाम था जस्टिस फॉर रेहान। रेहान एक 15 साला बच्चा जो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसने एतराफ़ किया कि उसने गलती की। लोगों ने घिराव किया, उस पर तशद्दुद किया, उसे मारा और इतना ज़्यादा मारा कि वो ज़िंदगी की बाजी हार बैठा। लोगों ने चीख पुकार की, शोर मचाया, सोशल मीडिया पर बात चली। और बात किस तरह चली कि जिन लोगों ने जुल्म किया, उस बच्चे की जान ली, वो वीडियो बनाते रहे। उस वीडियो के अंदर मरते हुए बच्चे को दिखाया गया और उसको अपलोड कर दिया गया सोशल मीडिया पर, लाइक्स के लिए, शेयर्स के लिए, व्यूज़ के लिए, न जाने किस लिए। और एक वावेला मच गया कि जस्टिस फॉर रेहान। 3-4 दिन ये चीज़ ट्रेंड की, शोज़ को एक नया टॉपिक मिला, कहानी ख़त्म हो गई। फिर एक नया ट्रेंड, फिर एक नया विक्टिम, और ये सिलसिला चलता जाएगा। और ये मैं बहुत भारी दिल से कह रही हूँ कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि याद होगा आपको सियालकोट में मुगीस और मुनीब के साथ हमने क्या किया। हमने एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मशल खान के साथ क्या किया। तो जब हमने जालिमों की सज़ा को लोगों के सामने इबरतनाक तरीके से नहीं दिखाया तो ये जुल्म चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए अब मुझे हैरत नहीं होती, अब सिर्फ दुख, तकलीफ़ और गुस्सा आता है। मैं नहीं जानती कि 15 साल के बच्चे ने चोरी क्यों की, और ना ही मैं उसकी चोरी को जस्टिफाई कर रही हूँ, मगर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वो क्या रवैया है कि हमने उस बच्चे को अपने हाथों से मारा, उसकी वीडियो को अपलोड किया। और मैं नहीं जानती कि जिन्होंने ये जुल्म किया है उन्हें सज़ा मिलेगी या नहीं। मेरे घर में कश्मीर बना दिया। कराची में पेश आया एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जिसने हर आंख को अश्कबार कर दिया। हमारे माशरे का एक ऐसा भयानक चेहरा सामने लेकर आया जिसको सोचकर भी रूह कांप उठती है। इंसान कहलाने वालों ने हैवान बनने की बदतरीन मिसाल कायम की। इखलाकियात की धज्जियां बिखेरी गईं। कराची का 15 साला रेहान, जिस पर महज इल्जाम था कि वो चोरी की नीयत से बंगले में दाखिल हुआ, जिस पर उसके हाथ बांधकर बरहना करके 2 घंटे तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो जान से हाथ धो बैठा। रेहान के घर वालों तक जब ये खबर पहुंची तो घर में सफ़े मातम बिछ गई। वालिदैन और रिश्तेदार गम से नढाल थे। मकतूल के अहले खाना ने कराची के खुदादाद कॉलोनी रोड पर लाश के हमरा एहतजाज किया। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस पुरसोज और तकलीफ दे वाक़े ने हमारे माशरे और हम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या किसी भी शख्स को इल्जाम की बुनियाद पर कत्ल करने का इख्तियार इन दरिंदा सिफ्त इंसानों को किसने दिया? किसने इनको इख्तियार दिया कि वो कानून हाथ में लें? ये माशरा किस तरफ जा रहा है? हम इतने पुरतशद्दुद क्यों होते जा रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमको तलाश करने हैं।
ریحان 15 سال کا بچہ تکلیف میں، درد میں رہا، لوگ اس کو مارتے رہے، ویڈیو بناتے رہے، کوئی مدد کو نہیں آیا، اکسانے والے بہت تھے، بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ آج ہم میں نہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ریحان کے والد نے، محمد ظہیر صاحب نے، کراچی سے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ریحان کے لائر عرفان عزیز صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ گریٹفل، تھینک یو۔ ظہیر صاحب، آپ ریحان کے والد ہیں، میں نہیں جانتی کہ میں آپ سے کیا سوال پوچھوں، کیونکہ اب ریحان دنیا میں نہیں ہے، اور جتنے قصوروار اس کو مارنے والے ہیں اتنے ہی قصوروار ہم ہیں، کیونکہ ہم خود اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نہیں بچا سکے ریحان کو۔ جب آپ کو خبر ملی کہ ریحان پہ تشدد ہو رہا ہے، اس وقت آپ خود کہاں تھے؟ میں گھر میں میڈیا سے دیکھا، ٹی وی دیکھ رہے تھے ہم لوگوں نے، تو ادھر نیوز پہ اچانک بریکنگ نیوز پہ آیا، تب ہمیں دیکھا کہ یہ بریکنگ نیوز چلا، تو ٹی شرٹ میں جو لکھا ہوا تھا نا، یہ گھر سے پہن کے گیا تھا، تو میں نے بولا ٹی شرٹ تو یہ میرا بیٹا پہن کے گیا ہے۔ پھر بولا جناح میں، تو ہم لوگ سارے گھر پہ رونا دھونا شروع کر دیے، میرے چھوٹے بچے، میرا بڑا بیٹا۔ تو پھر میرا بڑا بیٹا بولتا چلو جناح میں چلو، اب جا کے وہاں پہ پتہ کرتے۔ پھر ہم لوگوں نے جب وہاں پہ گئے، پھر ہمیں پتہ چلا آپ لوگوں سے۔ عرفان صاحب، ریحان اب دنیا میں نہیں ہے، اور اس کے بہاف پر آپ لڑ رہے ہیں یہ کیس کو، اور آپ ریحان کی آواز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کی۔ کہاں تک بات پہنچی ہے کورٹ میں؟ آپ کو کتنا یقین ہے اس سسٹم پر کہ قاتلوں کو، ظالموں کو اس کی سزا ملے گی، اتنی ہی دردناک جتنی انہوں نے تکلیف ریحان کو دی ہے؟ انشاءاللہ ضرور ملے گی، یہاں بھی سزا ملے گی ان کو، اور اوپر بھی سزا ملے گی۔ جو انہوں نے انسانیت کی توہین کی ہے، اور پتہ نہیں یہ کس طرح درندے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی بلانگنگز نہیں ہیں، کوئی رشتے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، کیسے انہوں نے کیا، مجھے ابھی تک میں یقین نہیں آ رہا مجھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سزا ملے گی؟ تو چنگیز اور ہلاکوں نے بھی نہیں کیا۔ ان ظالموں کو سزا ملے گی، اور عبرتناک سزا کیا ہوگی؟ اپنے اداروں پہ عبرتناک سزا، یہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ادارے، ہماری پولیس ایجنسیاں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں اتنی نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں گی، اور انویسٹیگیشن پورا کریں گی، اور ہماری عدالتیں انشاءاللہ انصاف ضرور فراہم کریں گی، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو معاشرہ، پاکستان معاشرہ پورا بیٹھ جائے گا، کیونکہ پورے ملک میں اس وجہ سے خوف و ہراس کی کیفیت ہے، اور یہ دہشت گردی کا کیس ہے۔ اور میں نے پٹیشن لگا دی ہے، کیونکہ پولیس نے اس میں 780A انکلوڈ نہیں کی تھی، دہشت گردی کی کلاز جی، تو میں نے، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی میں نے درخواست دی تھی ہوم سیکرٹری صاحب کو بھی، اور 780A کے لیے بھی درخواست دی تھی، اس پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، تو لہٰذا میں نے منڈے کے لیے معزز ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن فائل کی ہے کہ اس میں 780A شامل کی جائے، اور اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم شامل کی جائے کہ یہ ٹارچر سیل اتنا پروفیشنلی کیسے چلا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ظہیر صاحب، کچھ کہنا چاہیں گے ہمیں؟ کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ ریحان اب نہیں آ سکتا واپس، اور ہم سب معذرت کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں آپ سے، لیکن کیا شکایت ہے آپ کو ہم سے، اس معاشرے سے؟ میں کیا کہوں، خالی آپ لوگوں سے امید لگا سکتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ہیلپ کریں، ان قاتلوں کو سزا دلائے، اور جو جج صاحب سے، سارے بڑے اداروں سے یہی امید کرتا ہوں کہ میرے کو انصاف ملے گا، مجھے انصاف چاہیے۔ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمارے ہم نیوز کے کرائم رپورٹر عاصم بھٹی نے کراچی سے۔ عاصم صاحب ہیں جنہوں نے اس پورے سانحے کو رپورٹ کیا جو ریحان کے ساتھ ہوا۔ السلام علیکم عاصم صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ وعلیکم السلام۔ عاصم صاحب، ریحان کے ساتھ جو ہم نے کیا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے سب لوگ ہل گئے، دکھی ہوئے، غمگین ہوئے، لوگوں کو غصہ بھی آیا، مگر آپ نے اس پوری سٹوری کو کور کیا۔ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے، کیونکہ آپ خود ایک کرائم رپورٹر ہیں، کیا آسان ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو کور کرنا، یا دل دکھتا ہے آپ کا بھی؟ بالکل، ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارا بھی دل دکھتا ہے، اور جیسے ہی ایک میرے پاس پہلے خبر آئی، وہ خبر میں نے دیکھی، اس کو میں بھی کراس چیک کر رہا تھا اپنے مختلف سورسز سے، تو جیسے ہی اسی دوران میری ایک سورس نے مجھے وہ تصویر بھیجی جس میں ریحان جو ہے وہ رسیوں میں بندھا ہوا پڑا ہے، تو اس کے بعد میں ایک دم سا جو ہے نا ایک لرز گیا تھا کہ ایک اس عمر کا بچہ جس پہ گو کہ اس پہ الزام ہے کہ یہ
چوری کرنے داخل ہوا تھا، لیکن اس کو جس بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد پھر اسے اس کو ایک زندہ لاش کی طرح اس کو لٹکائے رکھا، پھر جب دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو ان لوگوں نے جو وہاں پر ہجوم تھا، پرتشدد ہجوم تھا، جو کہ پڑھے لکھا ایک جتھا تھا جو کہ اس وقت ریحان پر تشدد کر رہا تھا، اس نے رینجرز کو کال کی کہ رینجر آ کے اس کو لے جائے۔ رینجر آ کے اس کو جب رینجر وہاں پر پہنچی تو پھر اس کے بعد دیکھا کہ اس وقت تک ریحان اپنے اس کے جسم سے روح نکلنے والی تھی، تو رینجر نے اس کو فوری طور پر موبائل میں ڈالا، لے کر نکلے تو وہ جو جتھا تھا وہ تشدد کرتا رہا۔ 2 گھنٹے تک ایک بچے کو باندھے رکھا، اس کے اوپر رسیاں مارتے رہے، ڈنڈے مارتے رہے، اور اس دوران اس علاقے کے صرف وہ لوگ ہی نہیں تھے، جو وہاں کی خواتین تھی، کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ اتنا زیادہ طیش میں آ چکے تھے کہ ان کو کوئی روک نہیں رہا، اس پر تشدد کر رہے ایک اور مضبوط جسامت والے لوگ ایک چھوٹے سے بچے کو جو کم عمر ہے، جس کے چھوٹی سی جسامت ہے، اس پر تشدد کرتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے رپورٹ کرنا شروع کیا، پھر پولیس وہاں پر پہنچی، لیکن اس میں جو ہے وہ ایک المیہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد پولیس سب دیکھ رہی ہے، اور اس میں اب سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پولیس میں بھی کچھ، جیسے بار بار ہم ذکر کرتے ہیں نا، کالی بھیڑیں جن کو اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی بہن بھائیوں والے ہیں، وہ اس پر بھی اپنے نوٹ بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اب جو 3-4 پولیس اہلکار ہیں جن کو باقاعدہ اس کیس میں، ان کو بھی تفتیشی ٹیم ہے، اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، جو کہ اب وہ جو ملزمان ہیں، جو دانیال اور دیگر جو فیملی جو تشدد کرنے والے لوگ تھے، ان سے پیسے بٹورنے کے چکر میں لگے ہیں، ان کو اب رشوت لینے کے چکر میں پولیس نے بند کر دیا۔ تو یہ المیہ ایک جگہ بچے کو مار دیا، تشدد کیا، ان کو انصاف دلانے کے بجائے جن کا کام بنتا ہے پولیس کا کہ وہ اس کے اہل خانہ کو انصاف دلائے، بے شک وہ چور تھا، وہ پہلے 2 مقدمات میں گرفتار، جس پہ مقدمات درج ہوئے، وہ چھوٹی موٹی چوری 100-200 کا چور تھا، لیکن اب اس کے جو پولیس ہے یا جو ہمارا سسٹم ہے، وہ اب بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک بچہ مر گیا، وہ غریب گھر کا بچہ تھا، چور تھا، لیکن ان کو انصاف تو دلایا جائے۔ اب ہمارا سسٹم دوسری طرف چل پڑا ہے، اب پولیس جو ہے وہ اس سے پیسے بٹور رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو انصاف کیسے ملے گا۔ یعنی کہ آصف صاحب بات اتنی ہے کہ چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے، بڑا چور کیونکہ بڑا ہوتا ہے، مگر ہوتا تو وہ بھی چور ہی ہے نا۔ ایز وی سے کہ ہم ریحان کی غلطی کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہے، لیکن جو ہم نے اس کے ساتھ کیا، بچہ وہ ڈیزرو کرتا نہیں تھا۔ عاصم صاحب، آپ ایک کرائم رپورٹر ہیں، اور ہم نے یہ ایک رویہ دیکھا ہے لوگوں کا کہ تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، مگر آپ کا تو یہ کام ہے کیونکہ آپ کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آ رہا ہو اور ایک طرف آپ کا پروفیشن ہو جو کہہ رہا ہو کہ رپورٹ کرو، دوسری طرف آپ کے اندر کا انسان کہے کہ کیمرے کو سائٹ پہ چھوڑو اور ان لوگوں کی جان بچاؤ، آپ کیا کریں گے؟ ریبا، ماضی میں ایسی چیزیں سامنے روزمرہ ہم سڑکوں پر گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم وہاں پر فوری طور پہ رکتے ہیں، فون بھی ملا رہے ہوتے ہیں، ریسکیو ٹیم کو بھی بلا رہے ہوتے ہیں، ادارے بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ میری ایک زندگی کا ایک ایسا واقعہ 18 اکتوبر 2007 جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب پاکستان ضلع وطنی کے بعد پہنچی تو کارساز کے قریب دھماکہ ہوا تھا۔ اس ٹائم اس موبائل کے اندر ہم تھے، جب خوش قسمتی سے باہر نکلے دھماکہ ہوا تو اس دوران ہم جو ہے بیپر بھی دے رہے تھے، اور اس نے فون کان پہ تھا، اور جو ہمارے جو ارد گرد کے زخمی ساتھی تھے انہیں کاندھے پر اٹھا کر ایمبولینس میں بھی ڈال رہے تھے۔ سب سے پہلے انسانیت ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم پر فرض ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں، پوری پریکٹس اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے ان لوگوں کو ریسکیو کریں، ان کو ایمبولینسز منگا کر دیں، ان کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ ہم کریں، پھر اس کے بعد رپورٹنگ ہم کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس ریحان والے واقعے میں، یا اس سے پہلے جو ہے وہ 2006-07 کے دوران اولڈ سٹی ایریا میں واقعہ پیش آیا تھا، جب ایک ہجوم نے، ایک جتھے نے لوگوں کو چور کہہ کر جلا دیا تھا، اور وہاں پر ویڈیو بنانے والے لوگ بھی موجود تھے۔ ایسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عاصم، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سب چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں، پہلے انسان تو بن جائیں، کیونکہ عبدالستار ایدھی نے کہا تھا نا، there is no other religion better than humanity، انسانیت سے بڑا مذہب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی ویڈیو بنانے کی بجائے یا ان ظالموں کو اکسانے کی بجائے یاد کریں کہ آپ بھی کسی کے بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، بچائیے لوگوں کو، کیونکہ انسانیت یہی سکھاتی ہے کہ جب ظلم ہو تو ظلم کو روکنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عاصم، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں راجہ ضیاء صاحب جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ صوبیہ خطیب جو ایک سائیکالوجسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا آنے کا۔ ضیاء صاحب،
کہاں جا رہے ہیں ہم معاشرہ؟ ہمیں کشمیر پہ ہوتا ظلم لگتا ہے، ہمیں فلسطین پہ ظلم لگتا ہے، کراچی کی سڑکوں پہ بچے کو ہم نے بے دردی سے مار دیا اور اس کی ویڈیو لگا دی. کیا فرق ہے ان درندوں میں جو وہاں ظلم کر رہے ہیں اور ہم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی میں یہ بہت ہی ایک ہارٹ رینچنگ اور بہت ہی ایک دل کو ہلا دینے والی سٹوری ہے جو ابھی ہمارے سامنے ڈسکس ہوئی ہے اور کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ میڈیا پہ بھی. دیکھیے اصل میں ہمارے یہ ہماری پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. ہم لوگ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشن جس کے اندر ایتھکس نہ ہونا اس ایجوکیشن کو آگ لگا دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ انسان نہیں بنا سکتے کسی کو تو آپ نے کیمسٹری فزکس میتھس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے آپ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بن جائیں، سب کچھ بن جائیں، لیکن اگر آپ کے اندر بیسک ہیومن ویلیوز نہیں ہیں، اگر آپ ایک لائف کو امپورٹنس نہیں دے سکتے، اگر آپ قانون کی پابندی نہیں کر سکتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سارا قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے ان اداروں کی اور ان سب چیزوں کی؟ اور ہماری جو تعلیمی نظام ہے پھر اس کے اندر پیچھے ہم ایکچولی کیا ایجوکیشن دے رہے ہیں اپنی قوم کو، اپنی ملک کو، اپنی آنے والی نسل کو؟ تو اصل میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں اور اب ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ اصل میں ہم اپنی قوم کی تربیت کیسے کریں گے. مجھے ایک واقعہ اسی واقعے سے یاد آیا جب امریکہ میں کچھ سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، کہ وہاں پہ ایک جو ان کا جنرل سٹور ہے وہاں پہ ایک ایکچوئل افریقن امریکن بندہ جو تھا وہ چوری کرنے کے لیے گھسا اور اس کے ہاتھ میں ایک بیس بال بیٹ تھا. مطلب یہ تو اس بچے پہ تو بیچارے پہ الزام لگا ہے نا، وہ تو باقاعدہ بیٹ لے کے آیا، سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی موجود ہے. اور وہ آیا، جس بندے کا سٹور تھا وہ ایک مسلمان تھا اور ایک اچھا مسلمان تھا جیسا ہونا چاہیے. وہ جب بندہ آیا اس نے بیس بال بیٹ کے ساتھ اس کو تھریٹن کیا کہ مجھے کیش رجسٹر کھولو، پیسے نکالو، اور یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا سی سی ٹی وی کا. اس مسلمان کے پاس آگے گن پڑی تھی، اس نے گن نکال کے اس کے اوپر پوائنٹ کر دی. اب اس کے ہاتھ میں، چور جو ہے اس کے ہاتھ میں بیس بال بیٹ ہے، اس کے ہاتھ میں گن ہے. تو چور تو کانپنا شروع ہو گیا کہ بھئی میں تو پریپیئرڈ نہیں تھا. اس نے بیس بال بیٹ رکھا، اس نے منتیں کی اس کے آگے، اس نے کہا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میرے گھر میں بہت غربت ہے، میرے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے مارنا نہیں ہے، میرے بچے مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ایسا کی کچھ اس نے باتیں کی. اس مسلمان نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے کہا، اپنے کیش رجسٹر سے $40 نکالے، وہ دیے. اس نے اس کو ڈبل روٹی دی اور کچھ انڈے وغیرہ چیزیں دی. اس نے کہا یہ لو جاؤ یہاں سے، لیکن میری بات سنو، آئندہ ایسی حرکت تم نے نہیں کرنی، مجھ سے جانے سے پہلے وعدہ کر لو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے. اس نے وعدہ کیا اور وہ اتنا شکر گزار ہوا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ ہیں کون؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بندے کے اوپر ظلم کریں. اور اس بندے نے پھر آگے سے کہا کہ میں آپ کے دین میں آنا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوا. اور سبحان اللہ یہ 1 سال کے بعد اس کا لیٹر آیا ان شخص کو واپس، اور انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے کسی حرام کام کی طرف نہیں ہوں، برائیاں سب چھوڑ چکا ہوں، میں ایک ڈیسنٹ جاب کرتا ہوں، اور سب شکر میں آپ کا ادا کرتا ہوں کہ اس دن جب میں آیا تھا آپ کے پاس جو اپرچونٹی تھی، آپ پسٹل سے مجھے شوٹ کر سکتے تھے، اور اگر ہمارے جیسے کوئی اور ایسا موب ہوتا وہ کہتے مار دو اس کو، مار دو، کہ تاکہ پتہ چلے کہ جب مسلمان کا سٹور روب ہوتا ہے تو مسلمان لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں اور یہ وہ. لیکن اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، آج میں ایک جاب کرتا ہوں، میرے بچوں کو میں پال رہا ہوں، اور سب شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں. صوبیہ، یہ جو ایک سائیکی ہے کہ تشدد کرتے کرتے اس بچے کو مارنا، اس کی توہین کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا، اور پھر اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے دماغوں میں کیا خناس ہے جو ان کو اس حد تک کہ ظلم بھی کر رہے ہیں، اس کو ڈاکیومنٹ بھی کر رہے ہیں، اور ویوز اور شیئرز کے لیے اس کو اپلوڈ بھی کر رہے ہیں؟ جیسے آپ پوچھ رہی تھی، بیسیکلی انسان کس چیز کا نیچر اور نرچر دونوں کی جب وہ مل کے نا ایک انسان کی سائیکی کو کیا نرشمنٹ مل رہی ہوتی ہے، وہ لرن بھی کر رہا ہوتا ہے اور جینیٹکس کے اندر بھی. اب ایگریشن انسان کے اندر ایک بنیادی اس کا ایموشن ہے. اینگر کہا جاتا ہے ایک ایموشن ہے آپ کا. ایگریسو اس کے اوپر رویہ ہے آپ کا. ایگریسو یہ ٹوٹل ہم جو اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں، جیسے انہوں نے ایگریشن شو کی ہے اور پراپرلی اس کو اتنا وائلنس کیا ہے کہ اس کو ڈیتھ تک پہنچایا ہے. مطلب یہ ہیومن بینگ کی انسٹنکٹ کے اندر حیوانیت کا ایک ایسا، ہم اسے کہیں گے کہ ایول جو اتنا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر وہاں پہ سوشل میکانزم، جو سوشل ہیومن بینگ انسان کو کیوں کہا جائے، اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اس کے اندر. تو وہ ہیومن سائیکی کے اندر جب وہ ساری چیزیں بلینک ہو جاتی ہیں، ایول ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹلی سننے، سمجھنے، دیکھنے کی ساری کیفیات سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کو صرف اپنا ہٹ نشانہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اسے مارنا ہے یا ختم کرنا ہے. یہ نیگیٹو ایک ایسا ایموشن ہے جو کہ آپ کو لیڈ کرتا ہے ساری برائیوں کی طرف. اور معاشرے کے اندر جتنے بھی دیکھیں آپ، نیچر تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو نرچر جو کرتے ہیں معاشرہ، جو ایگریسو بیہیویئر جو ہائی لائٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے. اور اب دیکھیں اس نے سوشل میڈیا پہ کیوں ڈالا؟ ہیرو بننے کے لیے،
فیم لینے کے لیے. ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن ہم استعمال جب کرنے پہ آتے ہیں تو اس کا ٹوٹلی منفی استعمال ہوتا ہے. موبائل فون ہو، جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہو، جتنا بھی ہمارے بیہیویئرس، ہم جتنے بھی رویے ہمارے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے. اس نے سمجھا ہوگا اس کو فیم ملے گا، لائکس ملیں گے، ان ساروں کی لائکس کیا ہیں، اس کو ریوارڈ مل رہا ہے. اب جتنے لوگوں نے دیکھا، اب جتنا بھی میڈیا اس کو چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ فادر اور وکیل اچھا ہے کہ آگے کچھ نہ کچھ سلیوشن کی طرف جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ان کو انصاف ملے. لیکن جو وہ جتنے بھی انسان ہیں جن نے سارا کا سارا یہ کرائم کیا، انہوں نے اپنا ریوارڈ لینے کے لیے، انہیں یہ ایکسٹریم خود بھی اس ٹائم تک پتہ نہیں تھی، اور نہ ہی ان کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ان کی وہ کہتے ہیں نا ونڈو بند ہو چکی ہے. اور یہ کانشیس، سب کانشیس، اور ہم ہمیشہ مائنڈ کے 3 لیولز کی بات کرتے ہیں نا. تو جو پری کانشیس اور آپ کا کانشیس ہوتا ہے، وہ سب کانشیس سے ان وانٹیڈ جو ڈیزائر ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتا. ٹریگرنگ پوائنٹ آپ کا کوئی بھی آتا ہے، ٹریگرنگ پوائنٹ آپ بچے نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہوگی یا کچھ ایسا ہوا ہوگا، دونوں میں کنورسیشن چلی ہے، بچے نے کہا کہ آپ فیملی کو بلا لیں، آپ ساری چیزیں جو ہم ریکارڈنگ میں دیکھ رہے ہیں بچے کی بار بار ہائی لائٹ دکھ رہی ہیں، وہ اس کو مارا انہوں نے. اب غصہ کہاں کا تھا، کدھر نکلا کچھ. اور غصے کی کیفیات ہمیشہ کہتے ہیں کہ کمزور پرسن پہ جا کے نکلتی ہے. یہ ایک پورا سائیکل ہے جو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے. یہ پراپرلی اس طرح کا ایگریشن مینجمنٹ ہمارے ہاں کسی پرسن کے پاس نہیں. ہم ایموشنل آئی کیو کے حوالے سے بتا دیتے ہیں، ای کیو نہیں بتاتے، ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے نہیں بتا رہے ہوتے. جب انسانوں کے اندر جذبات کو سمجھنے کی اور جذبات کو پراپرلی استعمال کرنے کی خصوصیات نہیں ہوں گی تو ایسے ہی معاشرے کے اندر ہم دیکھیں گے ظلم ہوگا اور یہ ساری چیزیں. صحیح ہے. عرفان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود ایک لائر ہیں اور ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں جس میں ظلم کیا جاتا ہے اور جو ظالم ہوتا ہے وہ آخر میں آ کر رہا ہو جاتا ہے، اس کو معافی مل جاتی ہے. یہ ایک ریپیٹیٹیو پیٹرن ہے جو ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. مگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کے بڑھنے کی ریزن ہی یہ ہے کہ ظالم کو کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ کیس کو بہت آگے تک لے جایا جائے گا اور ایک سرٹن جگہ پر آ کر والدین سے معافی کی درخواست کی جائے گی اور ان کو معافی مل جائے گی؟ کہیں اس میں بھی ایسا تو نہیں ہوگا؟ اس میں ایسا اس لیے نہیں ہوگا. اگر اس میں 780A کی جو شک ہے اگر وہ ڈل جائے گی تو اس میں کمپرومائز والی بات ختم ہو جائے گی. جی، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے ایک اور کیس تھا سکندر جوتوئی کے بیٹے شاہ رخ جوتوئی والا. جی، اس میں انہوں نے کمپرومائز کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کو سزا ملی. اور ان کو اس لیے کہ عدالتوں نے کہا کہ 780 کے اندر کمپرومائز نہیں ہے، یہ عدالت فیصلہ کرے گی اور اس کو سزا ملے گی. اور انہوں نے اپنی جو ایویڈنس ہے وہ انہوں نے خود میڈیا پہ دیکھیں. قاتل اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کو بے نقاب کر ہی دیتا ہے. اس نے اپنی ویڈیو خود اپلوڈ کی اور ان سب لوگوں نے جو کہ قاتلانہ محرکات اور آلائے قتلوں کے ساتھ شامل تھے وہ انہوں نے خود شو کیا. اس کو پسٹل بھی شو کی، وہ جو لوہے والا ڈنڈا تھا وہ بھی شو کیا، رسیاں شو کی، اس کو جو کیج سے باندھا ہے. کسی جانور کو نہیں باندھ سکتا آدمی اس طرح جس طرح اس نے باندھا ہے. ظہیر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ والد ہیں، آپ تکلیف میں بھی ہیں، آپ کو غصہ بھی بہت ہوگا. آپ کیا چاہتے ہیں ریحان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان ظالموں کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ان کو سزائے موت ملنا چاہیے کیونکہ میرا بیٹا بھی مرا ہے. میرا بیٹا تو تڑپ تڑپ کے مرا ہے. پوری دنیا کو ان لوگوں نے جو ہے نا دکھا کے مارا ہے. بس مجھے جج سے یہی امید ہے کہ وہ مجھے انصاف دے گا. انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور عرفان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. اور یہ ایک انصاف کا، اگر آج ریحان کو انصاف ملتا ہے اور ان لوگوں کو سزا ہوتی ہے تو بہت سے ریحان آگے بچ جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ سب نہیں ہوگا جو ہم لوگوں نے ریحان کے ساتھ کیا. ضیاء صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ تعلیم میں اور شعور میں فرق ہے، لوگوں نے کہا کہ ریحان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوئیں، وہ اب دنیا میں نہیں ہے اور آمنا سامنا کبھی تو ہوگا ریحان کو اور ہم سب قصوروار ہیں. جو مارنے والے تھے وہ تو پڑھے لکھے تھے، تو یعنی کہ تعلیم بے معنی ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے اگر وہ آپ کو انسان نہ بنا سکے. تو کیا کریں ہم پھر کہ تعلیم کے ساتھ انسان بھی بن کر رہے ہیں؟ کیا دین سے دوری بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے اس کی؟ بے شک ہے جی. ہمارے دیکھیں بچپن سے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تربیت یہ 2 چیزیں ہیں جو بالکل ہینڈ ان ہینڈ چلتی تھیں ساتھ.
تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے میتھس پڑھنا ہے, کیمسٹری کرنا ہے, دنیا میں بزنس کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے اور کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ اگر تربیت کا اسپیکٹ مسنگ ہے, اگر آپ اپنے معاشرے کی تربیت نہیں کر پا رہے, اور اس میں دین کا ایک بہت سینٹرل کردار ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ آپ نے اخلاقیات کیا ہوتی ہیں, معاف کرنا کیا ہوتا ہے, چیریٹی کیا ہوتی ہے, یعنی وہ سارے کام جو آپ کو ایک انسان بناتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دنیا سے جانے کے بعد بھی جانے جاتے ہیں کہ جی ایک بڑا اچھا انسان تھا, اس نے میری لائف کو بڑے پازیٹیولی امپیکٹ کیا. لیکن اگر وہ چیز مسنگ ہو جائے تو پھر یہی معاشرہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے ایسا ہے جو کہ اپنا خود قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. کوئی ان کو خوف نہیں ہے, یعنی معاشرے کا خوف نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں, اور اتنے یعنی بلکہ دھڑلے سے کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکل, مطلب اس کو آپ منائیکل بیہیویئر کہہ سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان غلطی کر رہا ہے, اوپر سے اس کا احساس نہیں ہو رہا, بلکہ اس پہ فخر محسوس کرتے ہوئے اس کو اپلوڈ کر رہا ہے. دس از ویری الارمنگ. مطلب آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے بارے میں میں سمجھتا ہوں خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے کہ اگر ایسے واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں تو یہ حکومتی لیول پہ بھی گھنٹیاں بجنی چاہیے کہ دیکھیں آج اس کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. سو بھی اب بچے ہمارے سامنے گزرتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت وقت ان کا سڑکوں پہ گزرتا ہے. میں ان کو لیبل نہیں کروں گی اسٹریٹ کڈس کہہ کر, ہم جانتے ہیں, ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں, ہم ان کو دھتکارتے ہیں, گاڑی کے قریب نہیں آنے دیتے. یہ بحیثیت معاشرہ اٹس آر فیلئر کہ ہمارے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے اور ہم اگنور کر کے آگے نکل جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری بحیثیت سویلائزڈ پاکستانی کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ پہ اعتماد کریں. اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جتنے بھی کنفلکٹس ہیں ان کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں اور سپورٹ کریں ایک دوسرے کو. اچھی بات کی. ہاں, انسان ہیں تو انسان بن کے رہیں. وہ کہتے ہیں نا آئی سی ہیومنز بٹ نو ہیومینٹی. انسان بہت ہے, انسانیت کی کمی ہے. ضیاء صاحب بہت شکریہ, صوبیہ آپ کا شکریہ, عرفان صاحب, محمد ظہیر صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بس شو آج ہم نے کیا ریحان کے لیے جو ہم میں آج نہیں ہے, اور اس کے شرٹ پہ ایک بات لکھی تھی جس کو پڑھ کے ہم سب کی روح کام گئی. اپنا ٹائم آئے گا, اور ہم نے بحیثیت معاشرہ اس کو ٹائم ہی نہیں دیا ٹو جسٹیفائی کہ اس نے گناہ کیا, اس نے نہیں کیا, اس کے کیا خواب ہوں گے, وہ بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا تھا. جو ایک ڈومیننٹ خوبصورت پرسنالٹی اس بچے کی تھی, جو کانفیڈنس اس کا تھا, ہم نے سب ختم کر دیا. تو جو اس کی شرٹ کہتی ہے نا اپنا ٹائم آئے گا, اس کا ٹائم آئے گا. اس وقت سے ڈریں جب ہم سب کے گریبان اس کے ہاتھوں میں ہوں گے اور وہ اس کے دربار میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ اب میرا وقت ہے, کیونکہ اس کا ٹائم وہی ہوگا اور ہم سب برابر کے قصوروار ہیں. ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں سے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں ہم, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ریحان کی, اس 15 سالہ بچے کی جس کی ہم نے جان لے لی. قصور اس کا بڑا تھا یا چھوٹا میں یہ نہیں جانتی, لیکن جو سزا بحیثیت معاشرہ ہم نے اس کو دی وہ بہت تلخ تھی. ہمیں بھی جوائن کیا ہے سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب نے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ جس میں ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں خود ہی لے لیتے ہیں, یہ جرت کہاں سے آ گئی ہے ہمارے اندر. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, السلام علیکم. تھینک یو جی. وعلیکم السلام. اصل میں اس کی کئی وجوہات ہم کہہ سکتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس نے ملزموں کو سزا دینی ہے اس پر عدم اعتماد ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ملزم جو ہیں وہ عدالتوں سے بچ جاتے ہیں, اور یہ ہے بھی درست. ہمارے یہاں کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. آپ حیران ہوں گی کہ ملزموں کو ٹریس کرنے کا اور ملزموں سے جو ریکوری کرنے کا سٹولن پراپرٹی کی یا کسی اور چیز کی ریٹ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ, مہذب ملکوں سے زیادہ ہے. تو پھر یہ لیک آف ٹرسٹ کیوں ہے؟ کنوکشن ریٹ جو ہے ہمارے یہاں یہ بہت کم ہے, ہارڈلی 10% ہوگا. تو پھر لوگ ان حالات میں یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے تو اسے سزا نہیں ہونی, لہذا خود ہی اس سے بدلہ لے لو. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر جب پبلک کی ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے تو موب کی ایک سائیکالوجی ہے کہ وہ پھر جب تمام ایک آدمی بیچ میں سے بولتا ہے کہ پھڑ لو جی اور مارو, تو پھر سب مار پڑتے ہیں, سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ ویریفائی کریں, چیک کریں, کوئی بچائے. ویریفائی ہونا ضروری نہیں, بس ذہنوں کا اکٹھا ہو جانا اس وقت ہے, جو کہ نہ صرف اس قسم کے واقعات, بے شمار واقعات. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب دنیا میں
यानी बरतानिया और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी इस किस्म के कई वाक़यात हो चुके हैं जहां पब्लिक ने इकट्ठे होकर इस तरह के फसाड्स किए हैं। मगर उसमें आप ये भी तो देखें ना ताहिर साहब के हमारे यहाँ मजलूम को दिखाया जाता है, जालिम को दिखाया जाता है, मगर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाती और उस सज़ा को नहीं दिखाया जाता कि उससे इबरत हासिल करके ये चीज़ें कम हो। हमने मशल खान को खोया, हमने सियालकोट में मुगीस मुनीब को खोया। अगर उन मुजरिमों को सख्त सज़ा मिलती और हम दिखाते तो शायद आज बच्चा ज़िंदा होता। देखें, मशल खान के केस में तो फिर भी सज़ा हुए हैं मुलज़म, लेकिन इससे पहले के केसेस में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब किसी सैकड़ों के मजमे ने या 100-200 अफराद के मजमे ने कोई इस तरह का ऑफेंस कर दिया, किसी को इस तरह बेईमाना तरीके से मार दिया, तो हम देखते हैं कि उन्हें अमूमन सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि वो सैकड़ों लोग होते हैं, उनमें से चूज़ करना कौन कौन था, अगरचे ये कानून की जिम्मेदारी है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मार रहा हूँ और आप खड़ी होकर सिर्फ नारे लगा रही हैं या कह रही हैं कि और मारो पकड़ो, तो आप भी बराबर की मुलज़म हैं एयानत में। तो अगर वो 100 का मजमा है, 200 का मजमा है और वो उसमें हिस्सा ले रहा है, वो हौसला अफजाई कर रहा है, वो इस तरह के नारे लगा रहा है, तो वो भी उसी तरह मुलज़म है। और असूली तौर पर उन लोगों को भी जिन्होंने फिज़िकली अगरचे ना भी मारा हो लेकिन इस तरह की बातें की हों, इश्तियाल दिलाया हो, उकसाया हो, उन्हें एयानत के तहत वही सज़ा होती है जो दूसरे असली मुलज़म को होती है। 15 साल के बच्चे ने 700 रुपए की चोरी की और उसने मान लिया कि वो चोर है। हमें बहैसियत माशरा क्या करना चाहिए, किस तरीके से रिपोर्ट करें? अफसोसनाक वाक़या है, हमारी सोसाइटी में बच्चे भी वारदातें करते हैं और इस बच्चे के इससे पहले के भी 2 ऑफेंस हैं, 2 मरतबा इससे पहले भी वो वारदातें इस तरह की छोटी मोटी कर चुका है और उसका बाकायदा रिकॉर्ड है, यानी FIR दर्ज है। तो ये जो है इसमें हम जैसे आप कह रही हैं कि सोसाइटी को हम मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि जिसमें वालिदैन की गफलत है, गुर्बत है, ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, वालिदैन मंशियात के या बच्चे मंशियात की लत में शुरू से लग जाते हैं, तो हमें हमारी कोई तवज्जो नहीं है कि हम अपनी इस उभरती हुई नस्ल की तरफ कोई तवज्जो दें और उसे सुधारने की कोशिश करें। हम गुजर जाते हैं और हमारे सामने से कई बच्चे फिर रहे होते हैं, दुकानों पर काम कर रहे होते हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह हैं, हमने बाहैसियत एक शहरी कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और ना ही कोई ऐसा कोई सोशल सेक्टर में कोई काम हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत सी NGOs हैं, वो एजुकेशन के फील्ड में भी काम कर रही हैं और हेल्थ के फील्ड में भी काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन हमने कभी उन NGOs को आवाज़ उठाते तो बुलंद करते तो देखा है, लेकिन प्रैक्टिकल काम करते नहीं देखा कि इस किस्म के बच्चों के लिए कुछ शेल्टर हाउस बनाए जाएं। ताहिर साहब, 15 साल का बच्चा चोरी करता है 700 रुपए की और एतराफ़ करता है, उसकी सज़ा क्या मौत है? डेफिनेटली हरगिज़ नहीं है और किसी शख्स को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि वो खुद किसी को सज़ा दे, उसके लिए अदालत है। इस केस में भी हम देखते हैं कि बच्चे के पकड़े जाने के कोई 2.5 घंटे बाद इतला दी जाती है और 2.5 घंटे तक जो शख्स आता है, जो उठता है, जो देखता है, आता है और उसे मारना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर रेंजर्स को बताया जाता है, रेंजर पुलिस को इतला देती है और पुलिस पहुंचती है तो बच्चा अस्पताल जा चुका होता है। तो लोग पुलिस पर जो अदम एतमाद जो मैंने पहले बात की, आप उसको समझ लें या मे भी डर गए होंगे कि हमने बच्चे को काफ़ी मार दिया है, पुलिस आएगी, अब क्या करें इसका। अक्सर ये भी होता है कि जब तशद्दुद कर दिया जाए तो उसके बाद फिर इंसान सोचता है कि अभी तो कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसमें जिस किस्म का, और ये पहला वाक़या नहीं है, कराची में ही कई वाक़यात हो चुके हैं और इसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वाक़यात हुए। आपको याद होगा कसूर में, लाहौर पंजाब में, जो एक क्रिश्चियन जोड़ा था जिसको ईंटों के भट्टे में जला दिया गया था। अब तो वो भी अपना किसी ने उसकी तहकीक करने की कोशिश नहीं की कि क्या वाकई उसने
ब्लास्फेमी की थी या नहीं की थी। अब मुझे नहीं पता कि उनके मुलजिमों को सज़ा मिली है नहीं मिली। बात यही है, आई थिंक हमारी सबसे बड़ी लैकिंग बहुत सारी चीज़ों में ये भी है कि हम सज़ा को नहीं दिखाते। कोई ऐसी सज़ा जिसको देखकर कोई वाकई इबरत हासिल करे, हमारे यहाँ उसका दस्तूर नहीं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड तो चल पड़ता है, जस्टिस फॉर रेहान, जस्टिस फॉर मशअल खान, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक नई खबर और ये चीज़ डाई डाउन हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये जो लोगों की तरफ से या सोशल मीडिया की तरफ से या सिविल सोसाइटी की तरफ से जो प्रेशर पड़ता है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से अब इन केसेस की तरफ खसूसी तवज्जो दी जाने लगी है और उनमें उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, मुलज़िम ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने की कोशिश की जाती है और अब इस किस्म के मुलज़िमों को सज़ा भी होनी शुरू हो गई है और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी सिविल सोसाइटी का है। बिल्कुल। रेहान को जिन दरिंदों ने मारा, मौत के घाट उतार दिया, आपको क्या लगता है उनकी कड़ी तरीन सज़ा, क्योंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उस बच्चे की जान ली, उसको कत्ल किया, उसकी सख्त तरीन सज़ा आपके नज़दीक क्या होनी चाहिए? देखें, किसी की जान लेना तो ये तो ताजरात पाकिस्तान का सेक्शन जो 302 है और जिसकी सज़ा जो है वो मौत भी है और बाज़ हालात में उम्र कैद भी है। और अगर इसमें 780 यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट का सेक्शन 7 लग गया है तो फिर ये इसमें फिर राजीनामे की गुंजाइश नहीं बनती। हमें भी ज्वाइन किया है सारिम बरनी साहब ने, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, कौन वाकिफ़ नहीं इनसे। मैं कराची से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सारिम साहब। सारिम साहब, रेहान का वाक़या हमारी नज़रों से गुजरा, सब ने देखा, एक नया हैशटैग ट्रेंड करना शुरू हो जाता है तो हमें पता लगता है ओ ये जुल्म हो गया है, चलो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। और फिर 2-3 दिन गुजरते हैं और फिर एक नया नाम सामने आ जाता है और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम और बहैसियत इंसान, आपको क्या लगता है एज ए ह्यूमैनिटेरियन हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? देखिए, हम तबाही पे खड़े हैं बिल्कुल ही, और हमने हैशटैग बनाना या सोशल मीडिया पे चीज़ें उजागर करना सिर्फ यही सीखा है इंसानियत के हवाले से। जिस तरीके से अच्छी बातें की तो जाती हैं, अच्छे अमल नहीं किए जाते, उसी तरीके से हमदर्दी दिखाई जाती है, हमदर्दी की नहीं जाती। हम खुद कितने बदले इस वाक़ये से, हम खुद कितने बदले पहले होने वाले वाक़यात से। हम अगर उसी जगह खड़े में तो फिर हमने कौन सा कमाल कर दिया हैशटैग बना करके, अफसोस करके। बात यह है कि आज अगर इस रेहान को मैं मार देता इस तरीके से बेदर्दी से, तो मुझे इतना यकीन है कि हैशटैग ये भी बना रहे होते सोशल मीडिया पे, ये जो इनके रेहान के कातिल हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी अफसोस का इज़हार कर रहे होते। हम इतने आउट हो गए हैं, हम इतने आगे निकल गए हैं कि हम समझते हैं कि बस अब मैंने ही फैसला करना है। ठीक है, हालात भी कुछ ऐसे हैं, हमारे यहाँ पुलिस का निज़ाम भी कुछ इस तरीके का है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो मकसद बिल्कुल गलत हो गए, गलत है, लेकिन वजूहात है उसके पीछे। लेकिन किसी भी वजूहात की बिना पे जो कुछ रेहान के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था, उसको इस बेदर्दी से मारना नहीं चाहिए था, उसकी इस बेहुदा और बेदर्दी की बनाई हुई वीडियोस नहीं बनानी चाहिए थी। एक घर में चोर दाखिल हुआ था, आप उसको पकड़ते, ठीक है, गुस्से का इज़हार भी कर देते थोड़ा बहुत, उसके बाद आप पुलिस को कॉल करते, पुलिस के हैंड ओवर कर देते आप, लेकिन आपने वो नहीं किया। क्या हुआ, एक मामूली चोर को जो है ना, वो तो चोर था, वो तो अपना फैसला कर गया, अल्लाह की तरफ चला गया। आप इस वक्त एक बड़े मुजरिम बने हुए आप सारे के सारे पढ़े लिखे लोग कातिल बने हुए, आप सारे के सारे कारोबारी लोग आज कातिल बन गए। तो आपको मिला क्या, ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों से हमें क्या मिलना है। वो जो मुगीज़ और मुइज़ वाला केस था, उसमें भी उन लोगों को क्या मिला। मुगीज़ और मुइज़ जो करते थे, जब आपके काबू कोई आ जाए ना, फिर आप उसकी जान मत लें। बस आप, बेशक मैं उनके कतई में वो आदमी नहीं जो मुजरिमों की सपोर्ट करूं। अगर मुगीज़ और मुइज़ भी मुजरिम थे तो उनको मुजरिम वाली सज़ा मिलते ना, वो कानून देता, आपको नहीं अख्तियार है। रेहान अगर मुजरिम था तो वो कानून सज़ा देता, आपको ये अख्तियार नहीं है। और अगर आपको ये अख्तियार है तो फिर उनको वो अख्तियार था, वो भी सही थे, फिर आप भी सही हैं। लेकिन अगर वो गलत थे तो फिर आज आप भी गलत हैं, फिर आप अपने आप को फिर मजलूम नहीं कहे। फिर सारिम साहब, अगर हम देखें कि 15 साल के बच्चे का एक माइंड सेट कि उसका पीछे भी बैकग्राउंड इसी किस्म का रहा, वो चोरियों में मुलव्विस रहा,
15 साल का बच्चा चोर कैसे बना, ये रातों रात तो नहीं होता या ओवरनाइट तो नहीं होता। ये तो एक ऐसे माशरे का में रहने वाला वो एक बच्चा है जिससे कहीं ना कहीं हमसे बहैसियत माशरा कमी हुई। हमने नहीं पूछा उससे कि वो किस हाल में था। कितने बच्चे सड़क पे हमें नज़र आते हैं, कितना वक्त निकालते हैं हम उनके लिए, कितनी बार हम शीशा नीचे करके उनसे पूछते हैं कि घर में कोई है, पीछे ख्याल रखने वाला कोई है, घर कितने बजे जाते हो। तो आपको नहीं लगता कि बहैसियत माशरा हम इतने अपनी ज़ात में गुम हो गए हैं कि ये बच्चे हमें सड़कों पे रुलते नज़र भी आते हैं मगर हम बेहिस होकर गाड़ी आगे निकाल देते हैं और फिर ये रेहान बन जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रेहान चोर नहीं था, रेहान एक मंशियात का आदी था। उसकी जो चोरियां थी उसको पूरा करने के लिए थी। कोई भी शख्स मतलब कितना ही अच्छा ईमानदार दयानतदार क्यों ना सही, अगर उसे ये नशे की लानत लग जाती है ना, फिर वो चोर भी बन जाता है, वो जालिम भी बन जाता है, मगर उससे फिर आप कोई उम्मीद ना रखें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उसमें रेहान तो कसूरवार नहीं है, उसमें तो कसूरवार माशरा है, उसमें तो कसूरवार हम आप हैं। लेकिन हम और आप अपना कसूर मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरह हम हमेशा चाहते हैं कि वो अच्छा हो जाए, वो अच्छे से मुझसे बात करे, वो बदल जाए, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम बदल जाएं, हम लोगों से अच्छे से बात करें, हम लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएँ। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें, लेकिन ये हमें तबाही पे ले गई है। अब मैं ये नहीं कहता ले जा रही है, हम पहुंच चुके हैं तबाही पे, लेकिन वक्त है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम समझ सकते हैं, हम पीछे हो सकते हैं। और पीछे होने के लिए भी मैं कहूँगा कि दूसरे पीछे नहीं हो, सबसे पहले मैं अपने कदम पीछे करूँ ताकि मेरे आगे वालों को पीछे होने की जगह मिले ना। लेकिन मैं ही अपने कदम पीछे नहीं करता तो मेरे आगे वाले फिर कैसे मैं उम्मीद रखूँ कि वो पीछे होंगे। ये सारी प्रॉब्लम है। हम सबको हकूक चाहिए, हम सब में से कोई हकूक देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। हम सबको जो है ना नौकरियां चाहिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन जिस जगह हम बैठे हैं हम उधर किसी के बच्चे को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर 15 साल का बच्चा किसी गलत फेल में आ गया है तो मैं समझता हूँ हम और आप इस हैसियत में हैं कि हम उसके लिए कोई भलाई का रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम और आप अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि फिर ऐसे न जाने कितने 15 साल के बच्चे जाने खो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। और कितने बच्चे हैं जो घरों से जा चुके हैं, कितने बच्चे जिन्हें माँ बाप ने भी इन घरों से निकाल दिया तंग आके कि कोई हल नहीं मिल रहा उनका। तो ये सब हम सारे मैं समझता हूँ इसके अंदर कसूरवार है। बहुत बहुत शुक्रिया सारिम साहब, आपने कराची से ज्वाइन किया और कीप अप द ग्रेट वर्क जो आप कर रहे हैं, करते रहें। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका हमें वक्त देने का, और हमारी दुआ है और कोशिश है कि आपने जो बातें कहीं वो लोगों तक पहुँचें और हम बहैसियत माशरा इन बच्चों को ओन करें ताकि दोबारा से कभी भी रेहान जैसी कहानी हमारे सामने ना आए। अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।